ایک ایسے قرضدار کو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا جو دنیا میں قرض لے لیا تھا اور دے نہیں پایا واپس، اس کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا صاحب الدین، اے قرض لینے والے، بما اخذت هذا الدین، تم نے یہ قرض کیوں لیا؟ وبما ضیعت حقوق الناس، تم نے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیوں کیا؟ دوسرے کا مال لیا، نہیں دے پایا، دنیا سے چلا آیا، ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا ربی انک تعلم انی اخذت هذا الدین، میرے رب تو جانتا ہے میں نے یہ قرض لیا، فلم آکل، میں اسے کھانے کے لیے نہیں لیا، ولم اشرب، میں نے پینے کے لیے نہیں لیا، ولم البس، میں نے پہننے کے لیے نہیں لیا، ولم یزئی، میں نے اسے اڑانے اور ضائع کرنے کے لیے نہیں لیا، ولکن قد یاتی علی یدی، لیکن معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ اما حرقن اور سرقن اور وزیہ، حرقن یعنی میرے یہاں آگ لگ گئی تھی، میرا سب کچھ جل گیا تھا. اگرچہ وہ جائز ہے، لینا جائز ہے، دینا جائز ہے، پھر بھی ایک غیرت مند آدمی، خوددار آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو یہ چیز کاٹتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ کہوں کہ نہ کہوں، ضرورت پڑ گئی ہے کچھ قرض لینے کی، مانگوں کہ نہ مانگوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وہاں تک پہنچتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے کہ نہیں یار کیسے کہوں. تو یہ چیز اس کو کاٹتی ہے، اس لیے اس قرض کا نام قرض رکھا گیا. اور اس لیے بھی کہ جو قرض دیتا ہے وہ اپنے مال کا ایک حصہ الگ کر کے کاٹ کر کے دیتا ہے، دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اس لیے قرض نام رکھا گیا. اور اس لیے بھی کہ لینے والے نے لے لیا، دینے والے نے دے دیا. کبھی ایسا ہوا کہ اب ایمانداری نہیں رہی، وقت ختم ہو گیا، آدمی مطالبہ کرتا بھائی ہمارا دے دو، وہ کہتے ہیں کہاں بھاگے جا رہا ہوں. پھر اور معاملہ بگڑتا ہے، کہتا ہے ہمارا دے دو تب جانا. سامنے والا کہتا ہے کہ ہو طاقت تو لے لو. نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. یعنی کبھی کبھی یہ قرض لینے والے اور دینے والے کے بیچ میں جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے اس قرض ایک بار دینے کی وجہ سے، لین دین میں معاملہ بگڑتا ہے، اس لیے اس کا نام قرض پڑا. شرعی اصطلاح میں قرض کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مال کو ایک متعین مدت کے لیے بغیر کسی نفع کے دے دے، بغیر کسی نفع کے کسی ضرورت مند کو دے، جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینے کے شرط کے ساتھ، اس میں کچھ اضافہ کچھ پلس جوڑ کر نہیں تو وہ سودی قرض ہو جائے گا جو سراسر حرام ہے. تو یہ قرض جو بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی منافع کے دیا جائے، یہ دینا نہ صرف جائز بلکہ ایک بہترین مدد ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس نیکی پر، اس کام پر اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے. یہاں تک کہ سلف صالحین، صحابہ اور تابعین کسی کو قرض دیتے تھے، قرض لینے والا قرض لینے کے بعد اگر گاڑی روک کر بٹھاتا ہے کہ بیٹھ جائیے یا آ کر کے کچھ کام کرنے لگتا ہے تو سلف صالحین روک دیتے تھے کہ کہیں یہ نفع میں نہ شمار ہو جائے، سود میں نہ شمار ہو جائے. اللہ یہ کہ وہ پہلے سے ہے، پہلے سے آدمی آ کر کے آپ کا کام کر دیا کرتا ہے قرض لینے سے پہلے سے ہی آپ کو گاڑی روک کر کے بٹھا لیتا ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن قرض لینے سے پہلے اگر ایسا معاملہ نہیں تھا، قرض لینے کے بعد وہ یہ سب کرنے لگا، تو سلف صالحین اس فائدے کو نہیں لیتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے سود میں نہ جوڑ دے یا سود میں نہ شمار ہو جائے. یعنی جو کچھ آپ کسی کی دے بطور مدد قرض کے، اتنا جتنا دیا ہے اتنا ہی، کوئی اور نفع کی توقع نہ رکھے. یہ شرع کا معاملہ ہے. اچھا یہ ضرورت جو ہے کسی کو بھی پڑ سکتی ہے، کبھی بھی انسان کو ضرورت پڑ جائے. دیکھیے چاہے وہ نیک ہو، برا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، انبیاء کو بھی ضرورت پڑی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کو ضرورت پڑی. حدیث دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی بثلاثین صاع من شعیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی زرہ یہ یہودی کے پاس
اپنے گھر کے لیے اور اس کے بدلے میں گروی رکھا تھا اپنی زرہ کہتے ہیں لوہے کی جاکٹ جو جنگ اور لڑائی کے میدان میں پہنی جاتی تھی، اس کو آپ نے رکھا تھا. آپ کی وفات ہو گئی اور وہ قرض آپ واپس نہیں کر پائے تھے. آپ کے وفات کے بعد صحابہ نے یہودی کا وہ جو واپس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ چھڑائی. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد والسیر باب ما قیل فی درع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہے. اس لیے اگر حالات ایسے بن جائیں کہ قرض لینا پڑے تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ کیا ہمارے اوپر یہ اتار رکھا ہے، ہم کو یہ پریشانی آ جاتی ہے، ضرورت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پڑی. ایک اور روایت دکھتی ہے اس سلسلے میں صحیح بخاری کتاب الاستخراج باب ان لصاحب الحق کی مقالہ. یہاں پہ روایت ہے، اس روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یتقاضى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا قرض کا مطالبہ کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے قرضہ لیا تھا، وہ مانگنے آیا کہ ہمارا دے دو. حدیث میں ہے فَأَقْرَضَ لَهُ، اس نے نبی کو بڑی غلیظ باتیں کہی، بڑی پھوہر باتیں نبی کو کہی، الٹا سیدھا کہہ دیا نبی کو. اپنا پیسہ مانگنے آیا تھا. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ دوڑ پڑے اس کے اوپر، پکڑو میرے نبی کو برا بلا کہتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوه، اس کو چھوڑ دو. فإن لصاحب الحق مقالہ، کیونکہ جس کا حق ہے اس کو کچھ کہنے کا اختیار ہے. تو یہاں معاملہ یہ تھا کہ جو نبی نے ٹائم لیا تھا وہ ٹائم ابھی ہوا ہی نہیں تھا، وہ پہلے ہی آ گیا، برداشت سے باہر اس کو ہو گیا، بھول گیا اور اپنے فطرت کے اعتبار سے بری بھلی باتیں کہہ دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ اس کو کچھ مت کہو. آپ نے پیار سے کہا کہ تمہارا ٹائم ابھی نہیں ہوا ہے، آپ نے قرضہ بھی اس کا چکا دیا. اس سے نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی ہم قرض لیں، کبھی کسی سے ادھار لیں، لین دین کریں اور سامنے والا بوکھلا جائے، عزت پر آ جائے، سب کچھ ہمارا اتار کر کے رکھ دے تو برداشت کرنی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے معاملات پیش آئے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل معاملہ ہے، ایک فطری چیز ہے. قرض کا لینا سب کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے قرض دینے کی بڑی اللہ تعالیٰ نے ثواب بڑا رکھا ہے، بہت اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دیکھیے روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام باب فی القرض کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر 2 بار قرضہ دے دیتا ہے کانا کا صدقہ یا مرہ، تو ایک بار اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. یعنی کسی ضرورت مند نے آپ سے 1000 قرض لیا، لے گیا، پھر آپ کو واپس کر دیا ٹائم پر، اس کے بعد میں پھر آیا، کبھی ضرورت پڑی، پھر 1000 قرض لے گیا پھر واپس کر دیا. آپ نے 2 بار 1000 اسے قرض دیا ہے، آپ کا پیسہ بھی مل گیا، لیکن آپ کو 1000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 2 بار قرض دینا 1 بار صدقہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں جو سودی قرض چلتا ہے کہ اتنا لے جاؤ تو اتنا مجھے چاہیے، اس کے خاتمے کے لیے ہے. وہ انسان کی ہمدردی والا نہیں رہ جاتا ہے، وہ انسان کا مطلب پرستی والا ہو جاتا ہے جو شرع نے حرام قرار دیا ہے کہ سودی قرض ہمارے معاشرے سے ختم ہو. اس لیے اس پر اتنا اجر و ثواب رکھا. اس سلسلے میں دیکھیے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت ہے، حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی سے قرض لیتا تھا اور جب میری تنخواہ آتی تھی تو میں اس کو واپس کر دیتا تھا، ٹائم پہ واپس کرتا تھا. ایک مرتبہ میں قرض لیا 500 درہم اور اس کے ٹائم پر لے کر کے گیا. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا ٹائم تو ہو گیا ہے، میں پیسہ لے کر آیا بھی ہوں، لیکن مجھے اس پیسے کی 2-3 دن اور ضرورت ہے، آپ 2-3 دن کے بعد لے لیجئے. آپ تو لے سکتے ہیں کیونکہ ٹائم تو ہو گیا، لیکن 2-3 دن کے بعد لے لیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. اسود بن یزید کہتے ہیں میں نے بہت ریکویسٹ کیا، بہت میں نے ان سے التجا کی کہ بعد میں لے لیجئے، کہا نہیں ابھی چاہیے. تو میں نے دے دیا. جیسے اس کے ہاتھ میں
میں گیا, اس نے فوراً مجھے کہا اب آپ لے لیجئے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, ابھی تک میں نے آپ سے التجا کیا, ریکویسٹ کی تو آپ نہیں مان رہے تھے. تو انہوں نے کہا اسود بن یزید یہ حدیث میں نے آپ سے ہی سنی ہے کہ اگر 2 بار قرض دیں گے تو 1 بار صدقے کے برابر ثواب ہوگا, اگر وہی کنٹینیو میں رکھتا تو 1 بار قرض ہوتا, اس لیے میں نے لیا آپ کے ہاتھ سے اور اس کے بعد میں دوبارہ میں قرض دے رہا ہوں آپ کو تاکہ مجھے اس پر 1 مرتبہ صدقے کا ثواب ملے. اللہ رب العالمین نے نیکیاں بڑھانے کا اجر و ثواب رکھا اللہ تعالیٰ نے. البتہ قرض لینے کے شرائط ایسے نہیں کہ آدمی اڑانے کے لیے قرض لے لے, ایسے نہیں کہ آدمی معاشرے کے اندر دکھانے کے لیے قرض لے لے, بعد میں اس کے اوپر پریشانی اور آفت بن جائے وہی چیز, ایسا نہیں. اس کے لیے شرط ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی انتہائی بنیادی ضرورت ہو, علاج معالجے کی ضرورت ہو, ڈھاکے کی نوبت ہو, یا اس طرح اور کوئی بہت انتہائی معاملہ ہے کاروباری تو وہ قرض لے, انتہائی اہم ضرورت پر لے. دیکھیے اس سلسلے میں یہ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسا قرضدار قیامت کے دن لایا جائے گا, یوتا بصاحب الدین یوم القیامہ فیوقف علی اللہ تعالی, ایک ایسے قرضدار کو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا جو دنیا میں قرض لے لیا تھا اور دے نہیں پایا واپس, اس کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. فیقول اللہ عز وجل, تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا صاحب الدین, اے قرض لینے والے, بما اخذت هذا الدین, تم نے یہ قرض کیوں لیا؟ وبما ضیعت حقوق الناس, تم نے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیوں کیا, دوسرے کا مال لیا, نہیں دے پایا, دنیا سے چلا گیا, ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا ربی انک تعلم انی اخذت هذا الدین, میرے رب تو جانتا ہے میں نے یہ قرض لیا, فلم آکل, میں اسے کھانے کے لیے نہیں لیا, ولم اشرب, میں نے پینے کے لیے نہیں لیا, ولم البس, میں نے پہننے کے لیے نہیں لیا, ولم یزئی, میں نے اسے اڑانے اور ضائع کرنے کے لیے نہیں لیا, ولکن قد یاتی علی یدی, لیکن معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ اما حرقن اور سرقن اور وزیہ, حرقن یعنی میرے یہاں آگ لگ گئی تھی, میرا سب کچھ جل گیا تھا تو مجھے قرض لینا پڑا, یا میرے یہاں چوری ہو گئی تھی, سب کچھ لٹ گیا تھا تو مجھے وہ قرض لینا پڑا, اما وزیہ, یا میرا دیوالیہ نکل گیا تھا, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا کسی حادثے میں تو مجھے لینا پڑا. اللہ رب العالمین کہے گا اس بندے نے سچ کہا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نمک روٹی میسر کیا ہے تو مرغن غذاؤں کے لیے قرض نہ لے, اگر اللہ تعالیٰ نے عام لباس عطا کیا ہے, تن ڈھکا ہے, تو بہت بہترین ملبوسات کے لیے قرض نہ لے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کی روزی روٹی آرام سے چلا رہا ہے تو معاشرے میں دکھاوے کے لیے کہ فلاں نے ایسا کھلایا, فلاں نے ایسا کرایا, اس کے لیے قرض نہ لے. بنیادی ضرورت انسان کی اس کے لیے پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان قرض لے تو اس کی نیت ہو کہ میں جو لیا ہوں مجھے واپس کرنا ہے, یہ حسن نیت اس کے ساتھ ہو. صحیح بخاری کتاب الاستخراج کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداها عد اللہ عنہ, اگر کوئی لوگوں کا مال لیتا ہے, قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے, لے لیا مجبوری ہے, قرضہ لے لیا, لیکن نیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہیں سے بندوبست کرا دے تو میں ادا کر دوں, یہ نیت ہوتی ہے عد اللہ عنہ, تو اللہ اس کی ادائیگی کا بندوبست کرا دیتا ہے, اللہ کوئی سبب بناتا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے, کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے, وہ قرض دھیرے دھیرے ادا ہو جاتا ہے. ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها, اور اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے وہ ضائع کرنا چاہتا ہے, پہلے سے چٹر جو ہوتے ہیں سماج میں معاشرے میں, پہلے سے سوچتے ہیں کہ ایک بار آنے دو پھر دیکھتے ہیں کیسے لے لیں گے, یعنی دینے کی نیت پہلے سے نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا اگر کوئی لیتا ہے اتلف اللہ عنہ, تو اللہ اسے ضائع کر دیتا, برباد کر دیتا ہے, یعنی جو لے کے آیا ہے وہ بھی اپنے کام میں استعمال نہیں کر پاتا ہے, وہ بھی اس کے پاس سے ضائع ہو جاتا ہے. معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے, کوئی کہے گا کریں کہ وہاں سے اتنا لیا, وہاں سے اتنا لیا, وہاں سے اتنا لیا, 50 لاکھ لے لیا, 20 لاکھ لے لیا, پھر اس کے آس پاس والے لوگ کہیں گے پھر کیا کیا, کہیں دکھ بھی نہیں رہا کہ کچھ خرید لیا ہو, کچھ بنا لیا ہو, کچھ استعمال کر لیا ہو. تو جو اس نیت سے لیا ہے کہ ہم دیں گے ہی نہیں, وہ اپنے کام میں بھی استعمال نہیں کر
पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला उसे ज़ाया कर देता है, उसके हाथ से खत्म कर देता है, वो अपने इस्तेमाल में भी नहीं ला पाता है। इसलिए हुस्ने नियत हो कि हमें अदा करना है। और तीसरी शर्त यह है कर्ज लेने की, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान कल क्या हो जाएगा वो अलग बात है, कल बहुत ज्यादा इंसान के पास आ जाएगा, बहुत कुछ है, कल खत्म हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन बैंकिंग में इंसान के इतने उसके बंदोबस्त के जराए हो कि जितना कर्ज ले रहा है उतना वो अदा कर ले जाएगा, ये शर्त है। एक इंसान जानता है कि महीने का मैं 50,000 कमाता हूं, मेरी दुकान से आ जाएगा, मेरा भाड़ा आ जाएगा, मेरा इतना इनकम हो जाएगा, तो अब वो 50,000 ले लिया कि अगले महीने में मेरा ये आएगा, दे दूंगा, तो गोया कि उसने उतना कर्ज लिया कि उसके बैंकिंग में उसके जराए हैं कि उसको अदा कर सकता है। और एक आदमी जानता है कि महीने का 10,000 कमाता हूं और वो 10 लाख कर्ज लेकर के यहां वहां उड़ा दे, तो जानता है कि हमारे बैंकिंग में इतना नहीं है जाहिरी तौर पर कि मैं उसे आगे अदा कर सकूं। इसलिए कर्ज उतना ही आदमी ले कि उसके जराए पीछे हो इतने कि उसे वो आगे अदा कर सके। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम इब्न क़दामा ने अपनी किताब अल-मुग़नी के अंदर रिवायत किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला उहिब्बु अन यतहम्मल बिअमानतिही मा लैसा इंदा, आदमी उतना कर्ज ना ले जो उसके पास है ही नहीं है कि उसे अदा कर सके। ये शर्त है कर्ज लेने की। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये कर्ज लेना जायज है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद जहां आप बहुत सारी दुआएं करते थे, वहां अल्लाह के नबी ये भी दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन गलबति दैन व कहरि रिजाल, अल्लाह लोगों के गलबे से, अल्लाह कर्ज के गलबे से, लोगों के कहर से हमें बचा। सही बुखारी किताबुल इस्तिखराज की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा सहाबा के दरमियान, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल माअसमी वल मग़रम, अल्लाह गुनाह से बचा, अल्लाह कर्ज से बचा। सहाबा सुनते थे कि नबी बार बार ये दुआ पढ़ रहे हैं, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ रहे हैं कि अल्लाह कर्ज से बचा। तो सहाबा ने कहा, इन्नका तस्तईज़ु मिनल मग़रमी कसीरन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर्ज से बहुत ज्यादा पनाह तलब करते हैं, क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना रजुला इदा गरिमा, आदमी जब कर्जदार हो जाता है, हद्दसा फकज़िबा, वो बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा फअखलफा, वादा करता है तो वादा खिलाफी कर जाता है। इसलिए मैं कर्ज से पनाह तलब करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनद दैन वल कुफ्र, अल्लाह मैं कर्ज से और कुफ्र से पनाह तलब करता हूं। सहाबा ने कहा, अतस्तादिलुल कुफ्र बिद्दैन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आप कर्ज और कुफ्र को बराबर कर रहे हैं? काला नाम, नबी ने कहा हां, आदमी जब कर्जदार हो जाता है, कर्ज के बोझ के नीचे दबता चला जाता है, तो ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाता है जो उसे कुफ्र तक ले जाते हैं। इसलिए आप ताज्जुब करेंगे, सही बुखारी किताबुल कफाला की रिवायत है, सहाबा को बयान फरमाते हैं, अन्ना रजुल अल-मुतवफ़्फ़ा अलैहि दैन, अल्लाह के नबी के पास जब कोई ऐसे आदमी का जनाजा आता जिस पर कर्ज है, तो नबी कहते गौर से सुन लीजिए, अपने मामलात को ठीक रखिए। जब कोई जनाजा आता तो नबी कहते कि हल तरका लिदैनिही वफ़ान, क्या आदमी ने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ा है कि इसका जो कर्जा है उसे अदा किया जा सके? काला नाम, तो सहाबा कहते हाँ ऐसा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे की नमाज पढ़ाते थे। और अगर कहा जाता कि इन्होंने इतना कर्ज लिया है लेकिन प्रॉपर्टी जायदाद इनकी नहीं है कि उस कर्ज को पूरा किया जा सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते, कहते सल्लु अला साहिबिकुम, सहाबा से कहते तुम लोग पढ़ लो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के चले जाते थे। सही बुखारी किताबुल कफाला बाबू मन तकफ़ला मय्यतिन की एक रिवायत है, सहाबी बयान फरमाते हैं कि एक आदमी का जनाजा लाया गया, आपने कहा हल अलैहि मिन दैन, क्या कर्ज है? कालूला, सहाबा ने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। सुम्मा उतिया बिजनाज़तिन उख़रा, फिर दूसरे आदमी का जनाजा आया फौरन, तो आपने कहा हल अलैहि मिन दैन, क्या कर्ज है? सहाबा ने कहा हाँ। अल्लाह के नबी हट गए,
کہا تم لوگ پڑھ لو. فقام ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو قتادہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرض کی ذمہ داری میری ہے, یہ میت کا جو قرض ہے وہ میں بھر دوں گا. تو اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی. اس سے امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب من تکفل عن میت, یعنی اگر میت کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکے, کوئی دوسرا ذمہ داری لے لیتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. غور کیجیے, آج ایسے معاملات دنیا میں دیکھنے کو ملے ہیں. باپ کے انتقال کے بعد بہت سارے بیٹے کہہ دیتے ہم نہیں جانتے ہیں کہ ابا نے یہ لیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جس کو دیے تھے اس سے لے لو. اس لیے اپنے معاملات کو ایسا لکھا پڑھی کر کے رکھو, ایسے کاغذ اور پیپر بناؤ, چاہے پارٹنر کے ہو چاہے لین دین کے ہو, کہ بیٹے کو مجبور ہو کر دینا پڑے. ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی اس حق کو نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کا آپ نے لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اغفروا للشہید کل شیء الا الدین, شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے. غور کرنے کی بات ہے, شہید کا اللہ کی راہ میں جان دینے والے کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا, قرض معاف نہیں ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو وسعت دیا ہے, طاقت دیا ہے, آپ نے کسی کو قرض دیا, چٹر کا نہیں, چٹر کو آپ پکڑ کر وصولیے, چٹر کا نہیں. کوئی آدمی واقعی میں نیک تھا, سنجیدہ تھا, حالات بگڑے, قرض لے لیا, اب نہیں دینے کی پوزیشن میں ہے, آپ اس کو ٹائم اور بڑھا دیں یا اس کے کچھ قرض کو کم کر دیں. 10,000 لے گیا تھا, آپ کہیں چل بھائی 5 ہی دے دے, 8 ہی دے دے, جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا آپ معاف کر دیں یا پورا آپ معاف کر دیں, تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایسے لایا گیا قیامت کے دن, فقیل له, اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیا, وہ کہے گا کہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کر پایا, انی رجل یبایع الناس, میں ایسا آدمی تھا کہ لوگوں سے لین دین کرتا تھا, فاتجوز عن الموسر واخفف عن الموسر, تو جس کے حالات تھوڑا ٹھیک ہوتے تھے اس کو بھی ٹائم دے دیتا تھا, اور اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے تو اس کا میں کم کر دیتا تھا, معاف کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی بنیاد پر اس آدمی کو معاف کر دیا, اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. یہ بڑی نیکی ہے, لیکن چٹر کے ساتھ نہیں. اگر کوئی واقعی آدمی ایسا ہے جو حالات سے اس طرح دو چار ہوا تو اس کے ساتھ آپ نیکی کیجئے اپنے طاقت کے دائرے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے. میرے بھائیوں, اور ایک آپ کو میں صحیح بخاری کا ایک اہم حدیث سنانا چاہتا ہوں. انسان اگر حسن نیت کر لے, اللہ تعالیٰ سے حسن نیت کر لے کہ اللہ تیرا یہ بندہ یہ مجبور ہو کر کے قرض تو لے رہا ہے لیکن وقت پر ادا کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا بندوبست کرتا ہے. ایک لمبی روایت ہے صحیح بخاری کی دبل کفالہ کی, میں اس کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ایک آدمی سمندر کے پار گیا اور وہاں اسے قرض کی ضرورت پڑ گئی. 1000 دینار اس نے قرض لیا, جس سے لے رہا تھا قرض, اس نے کہا ایتنی بالشہداء یشہدوا علی, کوئی گواہ لے آؤ گواہی بنا دوں. یہ بڑا باغیرت آدمی تھا, ضرورت پڑ گئی. کہا کفا باللہ شہیدا, اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. کہا ایتنا بالکفیل, کوئی ضامن لے آؤ. کہا کفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ میرا ضامن ہے. ایک ٹائم متعین کیا کہ اس ٹائم کو میں لا کر کے تمہیں دے دوں گا. سمندر کے پار اپنے گھر چلا گیا. جس ٹائم اسے واپس کرنا تھا, پیسہ لے کر کے سمندر پہ آیا کہ آج میں جا کر کے ان کا قرضہ واپس کر دوں, اللہ کو گواہ بنایا ہوں, اللہ کو ضامن بنایا ہوں. تو جس کشتی سے جانا تھا, جب سمندر کے پاس پہنچا دیکھا وہ کشتی تو جا چکی ہے, بہت پریشان ہوا. ادھر وہ بندہ جس نے قرض دیا تھا وہ لینے آ گیا کہ اسی کشتی سے آج آئے گا, میرا پیسہ دے دے گا. دیکھا تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. اور اس بندے نے کیا کیا, جب دیکھا جہاز چلی گئی ہے, فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا, بخاری کے الفاظ ہیں, ایک لکڑی لیا, لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کیا, اس میں پیسہ رکھا, وَصَحِيفَةً مِّنْهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ, ایک خط لکھا اس کے اندر, اس کو پیک کیا, اور فَجَّزَّ مَوْجَاهَا, سمندر میں اس کو دھکا دے دیا کہ اللہ میرا پیسہ وقت پر پہنچنا چاہیے, تجھے گواہ ہے اور تجھے ضامن ٹھہرایا ہوں. کہانی نہیں, بخاری کی روایت. وہ آدمی جو آیا تھا قرضہ لینے کے لیے واپس, کہ اسی کشتی سے آیا ہوگا ابھی دے دے گا, دیکھا اس میں تو نہیں ہے, تو اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک لکڑی تیر رہی ہے. حدیث کے الفاظ ہے پھر اخذ عود اللہ, اس نے اس لکڑی کو, ایک روایت میں ہے کہ حطبا لأہلہ, اس نے
उस लकड़ी को ले लिया अपने घर में जलाने के लिए कि लकड़ी है ले लूं, ले चलूंगा, इसको चीरूंगा, फाड़ूंगा, घर में आग जलाएंगे, खाना बनाएंगे, उसके लिए ले गया। जब उसको खोला तो उसका खत निकला और पैसा निकला। ये बंदा जिसने भेजा था दूसरे दिन दूसरी कश्ती से पैसा लेकर के पहुंचा, कहा मुझे कल ताखीर हो गई थी। उसने कहा कि तुमने अल्लाह को गवाह बनाया था, अल्लाह को जामिन बनाया था कि मेरा कर्जा वक्त पर अदा होना चाहिए। ये तुम्हारी लकड़ी है, ये तुम्हारा खत है, ये तुम्हारा पैसा है जो उसी दिन अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया था। इसलिए अल्लाह को गवाह बना करके अल्लाह पर यकीन के साथ अगर आदमी लेता है कि अल्लाह वक्त पर मुझे अदा करना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बंदोबस्त करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बहुत बड़ी है। मेरे भाई और दोस्तों, एक और रिवायत 2 मिनट बाकी है, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुकातब गुलाम आया। मुकातब गुलाम कहते हैं जिसका मालिक से गुलामी का दौर था उस वक्त, जैसे सामान बिकता है ऐसे आदमी बिकते थे। तो एक मुकातब गुलाम आया। मुकातब गुलाम होता था कि उसके मालिक से उसका लिखा पढ़ी होता था कि इतना पैसा तुम दे दोगे तो तुम आजाद हो जाओगे मेरी गुलामी से। उसने कहा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि मैं कद अजिज़्तु अन किताबती, मैं आजिज आ गया हूँ, कमा कमा करके देता हूँ कि मालिक का पैसा पेड हो जाए, मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन नहीं पूरा होता है, मेरे ऊपर बहुत लोड है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आज मैं तुमको वो दुआ सिखाता हूँ, उस दुआ को अगर पढ़ोगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था, बताया था, और नबी ने कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर सैर पहाड़ के बराबर भी कर्जा हो जाए तो उस दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला उस कर्जे को खत्म कर देगा, पूरा करा देगा, पेड करा देगा। कहा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अमन सवाका। ये 2 सेंटेंस है, 2 जुमले हैं कि अल्लाह ताला मेरी तरफ से तू काफी हो जाए रब्बुल आलमीन, हलाल मेरे लिए हो, हराम ना हो, और अपना फजल मेरे ऊपर उतार दे। ये दुआ तमाम बच्चे मकतब में, मस्जिद में, मदरसे में पढ़ते रहते हैं, दुआ की किताबों में लिखी रहते हैं, याद कर ले, इस दुआ को पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुलूसी दिल से इस दुआ को पढ़ो, अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी अदायगी का बंदोबस्त कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी शान वाला है। एक मुख्तसर रिवायत में सुना दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह बुखारी किताब रबूई की रिवायत है, आपने कहा मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। होता क्या है, कुछ लोग ऐसी आदत खराब हो जाती है कि उनके पास अगर अपने जेब से टटोल कर निकाल दे, ड्रम में से निकाल दे तो लाख 2 लाख निकल जाएंगे, और अपनी जरूरत पड़ जाए 10-20 लाख इकट्ठा कर लेंगे। एक मजदूर उनके यहाँ मजदूरी किया, 500 रुपया बाकी है, वो कहता है सेठ दे दो, राशन भराना है, गैस भराना है, लाइट बिल भराना है, चल भागा जा रहा हूँ क्या? अरे भाई हो सकता है उसकी क्या जरूरत हो, आपके पास है तब क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? यहाँ हाथ डालिए तो भी निकल जाएगा, यहाँ हाथ डालिए तो भी निकल जाएगा। मजदूरी किया है आपका, आप उसे दे दीजिए, टाल मटोल मत करिए। नहीं है तो आप टाइम लीजिए, लेकिन है तब क्यों टाल मटोल? इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा मतलुल गनी जुल्मुन, है आदमी के पास मालदार है, जितना बाकी है उतना रखा भी है, दे सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन टाल मटोल कर रहा है, ये जुल्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुल्म है। अब वक्त खत्म हुआ।